لك يا رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الرشيد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب انتہائی محبت اور عقیدت کے نال مل کے درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، بالخصوص علماء کرام اور سادات کرام، اللہ رب العزت دی فضل و توفیق دے نال اسی سارے آئی دی اس بابرکت محفل میلاد مصطفیٰ دے اندر شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم اساڈی سب دیاں حاضریاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً بانیان محفل نے بڑی خوبصورتی دے نال اس پروگرام نو ترتیب دیتا ہے۔ میں دعا گو ہاں خلاق عالم آئی دی اس بزم پاک نو قبولیت دا درجہ عطا فرمائے اور آئندہ تو اس تو بھی بہتر انتظام دی اللہ رب العزت سانو سارے نو توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، ساڈی اس محفل دے اندر میرے یمین و یسار میری ملت دے کثیر تعداد وچ علماء تشریف فرما ہیں۔ میں سب دے نام تے نہیں جاندا، لیکن جنہاں دی محفل ہے وہی نہ سارے نو جان دے۔ دعا کرے نا اللہ رب العزت انہاں سب دی عزت و وقار دے اندر برکات عطا فرمائے۔ ای کو بند کرے سو جی، سونا ویر بند کر دے، اکا اے آواز ٹھیک ہے۔ ساڈی خوش نصیبی ہے کہ آج ساڈے درمیان پیر طریقت، راہبر راہ رشد و ہدایت، نقش پیر بارو کریم، صوفی باصفا حضرت صاحبزادہ پیر خواجہ محمد حسن الباروی صاحب آپ تشریف فرمانے۔ میں دعا گو ہاں خلاق عالم حضرت دی زندگانی دی اندر برکات عطا فرمائے، اور جتنے بھی آپ دے مریدین و متعلقین و متوسلین ہیں اللہ کریم سب نو قدم قدم تے خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ نے ہی میں نے حکم فرمایا کہ تساں ایتھے آ کے اپنا سبق سنا کے جانا ہے۔ میں حضرت دے حکم تے حاضر ہاں، اور اے کریمی فرمائی کہ آپ خود بھی تشریف لے کے آئے۔ اللہ کریم آپ دی اے محبت قبول فرمائے، اور جتنے بھی آپ حضرات تشریف لے کے آئے ہو اللہ کریم ساڈی سب دیاں حاضریاں قبول و منظور فرمائے۔ دوستانی عزیز، قبل اس دے کہ میں بات شروع کراں اور تسی حضرات سماعت فرماؤ، ایک حدیث شریف تو میں گفتگو دا آغاز کرنا، لیکن گزارش یہ ہے جتنی دیر تک گل بات جاری رہے تساں توجہ رکھسو تاکہ گل بات کرن تے سنن دا سکون ملدا رہے۔ تے سبحان اللہ آکھن دے نال بندے نو ثواب مل جاندا ہے، ایک رونق بھی ہوندی ہے، اور بڑا عرصہ سنیو تساں چپ رہ لیا، ہن بول لیا کرو، خیر ہے کچھ بھی نہیں، بول لیا کرو۔ کئی مولوی ویکھنے، مولوی آکھنا بھی توہین ہے لفظ مولوی دی، کئی مڈوم ہی ہو جائے ویکھن یہ لفظ ٹھیک رہا سی انہاں دے واسطے۔ وہ اتنے کھلو کے کوڑ مریندے ہوندے سامنے، واہ 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 مرن والے ہوئے بیٹھے ہوندے، حالانکہ وہ کوڑ مریندا بیٹھا ہوندا ہے۔ تہاڈی ہر شے سچی ہے، تساں مڑ منہ تکدے رہ جاندے۔ اس واسطے بس اوقات جھوٹا بندہ زیادہ رولا پا کے نا وہ سمجھدا کہ شاید میں سچا ہاں، تے سچا بندہ بڑا شریفڑا جہا بن کے تے اپنا سارا رڑا کٹ باندا ہے۔ اس واسطے اتنا بولو جتنا تہاڈا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اجے بھی کئی بالکل چوپ شاہ بن کے بیٹھے، اتنی تہاڈی آواز آندی رہنی چاہیے۔ میرے ذمے جڑا عنوان ہے میں کوشش کرے ساں کہ وہ شان مصطفیٰ بھی ہوے پئی تے نال اصلاح معاشرہ بھی ہوے پئی، اے دو چیزاں میرے ذمے ہیں تے میں انشاءاللہ دعائی عرض کرے نا۔ گرامی قدر حضرات، حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جیڑا بندہ ہر روز دی بنیاد تے اپنی عادت بناوے کہ وہ میری ذات دے اتے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ سی، میرے آقا فرماندے قیامت والے دیہاڑے میں او دے نال سلام علیہ سا۔
اس واسطے 50 مرتبہ لے وظیفے تے عمل ضروری ہے تے جی پڑھ دیاں چا ساونجے تے بے شک 50,000 باری چپڑے آئے کہ پڑھنا ضرور ہے. اللہ کریم سانو سارے انو عمل دی توفیق بخشے. جو آیات ہے تو یہ بات میں پڑھیاں اللہ رب العزت نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا قسم ہے سانو اس شہر مکہ دی، وانت حل بہذا البلد، اس واسطے کہ تساں اس شہر دے وچ جلوہ گر ہو، ووالد وما ولد، فرمایا اس باپ دی بھی قسم ہے جے تساں بیٹے ہو. بالکل سادہ میں ترجمہ کیتا ہے لیکن تھوڑا جہا علم و حکمت دے کچھ موتی ہیں جنہاں نو چگنا ضروری ہے. سب تو پہلے اے قسم ارشاد فرمائی میرے رب تبارک و تعالی نے. یہ تھے ایک مسئلہ سن لو، اسی جتنے حضرات بیٹھے ہیں ساڑی شریعت اسلامیہ دے وچ اسی دو چیزاں دی قسم چاہ سکنے ہیں جبکہ چاون دا شریعت حکم بھی دے وے. قسم اس لئے چاونی چاہی دیئے جس ویلے بات سچی ہوئے، سامنے والا بندہ تقاضا بھی کرے اور اس تو بغیر رولا بھی نہ مکے. اے حدود و قیود ہو میں نے تو وقت قسم چاونی چاہی دیئے. میں گل گالتے اگلے نے تقاضا کیتے نہیں تینوں قسم چاون دی لوڑ ہی نہیں. سمجھ آئی نا، کوڑی گالتے قسم چاون دی لوڑ ہی نہیں. ٹھیک ہے، اس واسطے گل بھی سچی ہوئے اور اگلے دا تقاضا بھی ہوئے کہ تو قسم چاہ اور رولا بھی مکدہ پیا ہوئے تے وقت حلف چکن دی اجازت ہے. یاد رکھیں اے میں گل گالتے قسم علی گل یہی ہوئے، اے میں قسم چاہنا تینوں کسی آنکھے ہی نہیں، تینوں کیڑی لوڑے قسم چاون دی. پہلے یہ بات توجہ طلب ہے. دوسری بات یہ ہے قسم چاونیاں دو شیاں دی ساڈی شریعت اسلامیہ دے اندر، یا بندہ قسم قرآن دی چاہ سکتا ہے یا رحمان دی چاہ سکتا ہے، بس اس تو علاوہ تسی کسی شے دی قسم نہیں چاہ سکتے. باویں وہ مسیح تے باویں وہ مکہ تے باویں وہ مدینہ تے باویں وہ تیرا پیو ہے تے باویں ماں ہے تے یہ شاہ مرضی ہے. قسم نہیں، قسم جڑی منعقد ہونی ہے نا وہ انہاں دوواں لفظاں دے نال یا اللہ دی قسم ہوے یا مڑ قرآن دی قسم ہوے. سمجھ آندی پئی یہ کوئی نہیں آپ حضرات. اچھا ایک ذہن سوال پیدا ہوئے ساڈے واسطے تے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ نے تے شہر دی قسم کھادی، نبی پاک دیاں قسماں چاہیاں، چہرے دیاں، زلفاں دیاں، یہ بات کیا ہے؟ زمین دیاں قسماں، آسمان دیاں قسماں، چاند دیاں، تارے دیاں، بہت ساریاں قسماں اللہ نے قرآن ارشاد فرمائیاں. یہ کیا وجہ ہے؟ وہ دی وجہ یہ ہے پہلی تی بات ہے او خالق و مالک ہے، او جے دی بھی قسم چاہے تو انو کی ہے. سمجھ آندی بھئی آپ حضرات میں او خالق و مالک جے دی بھی چاہے تو مسئلہ کی ہے. ٹھیک ہے، اسی بندے آئیں، اسی مکلف آئیں، احکام ساڑھے ہوتے انہاں دا ترتب ہوندہ ہے کہ مڑ سانو ساڑھا دائرہ ہے کہ اس دائرے چوزا نکل نہیں سکتے. وہ تو رب ہویا، رب واسطے دائرہ کیڑا لاوے. آواز مڑ مٹھی ہے توڑی جناب، سمجھ آندی بھئی. اور دوسرا تفسیر مظہری دے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے سوال اٹھا کے 30 پارے چیدہ جواب بھی دیتا ہے. وہ فرماندے نے کہ جڑا رب قسمہ چاہندہ نا اس واسطے کہ انسانی اذہان وہ قسم والی گل نو زیادہ قبول کر دیں. انسان دا ذہن ہے کوئی بھی قسم والی گل ہوئے زیادہ قبول کر دے تو اس ویلے تو انہوں پتہ ہی کوئی نہ قسم کے دی چامنی کے دی نہیں. اللہ رب العزت نے بات انہاں دے ذہن، انہاں دے کلچر، انہاں دے معاشرے دے مطابق کلام فرمایا بھئی تسی قسمہ چاہ کے تے ایک دوے دی گل نو پکا کر لیندے ہو تے من جاندے ہو، بندیاں دیاں قسماں نو مندے ہو میں تے رب ہو کے قسمہ چاہی جانا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قسمہ اس واسطے رب نے چاہیاں. اور دوسری بات جنہوں روح البیان دے وچ بھی لکھیا گیا کہ رب جس لئے قسم چاہندہ نا کسی چیز دی او دے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوندی ہے تاکہ قوم او دے متوجہ ہوئے. جس طرح والتین والزیتون فرمایا سانو انجیر دی بھی قسم ہے تے زیتون دی بھی قسم ہے. یہ قسم چاہیے حالانکہ دو پھل ہیں. فرمایا ایک تو اس واسطے ہے کہ وہ قسم چاہندے تے اللہ نے بھی قسم چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ ادھر متوجہ ہوئے. یہ مطلب کیا ہے کہ توڑا جڑے انسان جتنے بھی بیٹھے ہو انجیر کھامن دے وچ بھی توڑا فائدہ ہے تے زیتون کھامن دے وچ بھی توڑا فائدہ ہے. آواز مٹھی ہو گئی ہے سرکار، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک قسم کھاون دا یہ مقصد ہے جڑا قسم ذکر فرمائی جاندی ہے اللہ رب العزت طرفوں. لیکن اسی ایک قسمہ کسی اور چیز دیاں نہیں چاہ سکتے کہ دی چامنی ہے یا اللہ دی یا قرآن دی. بس انہا لفظاں دے نال قسم ہو سی تے وہ منعقد ہو سی ورنہ منعقد نہ ہو سی. اچھا یہ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ یہ آ گیا تے ہن آ جاؤ. اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا سانو اس شہر دی قسم. بلد شہر نو آدھے ہی نہیں، لیکن یہ جڑا میں ترجمہ کیتا میں کیتا شہر مکہ. توجہ ہے بیراما دی کوئی نہیں. اکثر علماء تفسیر جس ویلے تفسیر فرمائی نا تے انہاں اس لفظ دا ترجمہ کر دیا اللہ نال بریکٹ دے وچ لکھیا ہے اس تو مراد شہر مکہ دی قسم ہے. کیوں؟ فرمایا کہ مکہ دی قسم اس واسطے نہیں ارشاد فرمائی کہ او دے وچ کعبہ ہے یا کعبے دے وچ حجر اسود ہے یا اوتھے زمزم دا کھوہ ہے یا اوتھے حج ہوندا ہے. توجہ ہے نا سارے حضرات؟ فرمایا جڑی قسم ارشاد فرمائی ہے نا وہ اس وجہ تو ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ،
فرمایا قسم مکے دی کعبے دی اس واسطے چہندے پیا ہے کہ محبوبہ اس مکے دے وچ تساں جلوہ گر ہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظمت واضح ہوندی پئی ہے. اور ایو مسئلہ ہا کہ جڑا شیخ محقق نے قلم اٹھایا. آج لوگ فرمایا کہ اختلاف کریں دن بھی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. فرمایا اس لفظ سے غور کر لو تے تہاڈا رولا مکدا ہے. توجہ ہے بیراما دی فرنسی ٹانے تے پوچھا او کس طرح؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سانو شہر دی قسم ہے نہ مکے دا نام لیا تے نہ مدینے دا لیا تے بلد آکھیا بلد تے شہر نو آدن تے کیڑے شہر دی قسم ہے؟ فرمایا جے دے وچ حضور تو سارا آندے ہو. فرمایا جتنی دیر تک حضور مکے آنے مکے دی قسم ہے جدن مدینے ٹور گئے مڑ مدینے دی قسم بڑھ گئی. توجہ ہے بیراما دی کوئی نہیں. 5-7 بندے مڑ چپ کر کے بیٹھن ٹوپی والے تو تیرے نال والے گوڑے چھڑ کے بہو میرا چن او کیمرے والے گوڑے چھڑ کے بہو ترکڑا ہو کے بہو ذرا آواز کمزور والی نہیں ہو. گوڑے چھڑ بہو تو بیٹھا او گوڑے چھڑ مر رہے ہاں ہی ترکڑا ہو کے بہو بالکل. خوچا سبحان اللہ کہنا ہے. پٹھان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے ناراض نہیں ہوں گے آپ حضرات. گل سمجھ آئیے میرے بھائیوں نو یہ مسئلہ ہی مکا کے رکھ دیتا. لوگ یہ تنازع کھڑا کر دیں نا جی ٹھیک ہے میں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. ادھر ایک جواب شیخ محقق نے دیتا ہے بھئی یار اتنے بلد ہے مکے مدینے دا نہ ہی کوئی نہیں وجہ شہر او دی قسم جے تے حضور ہیں. ساجا دی بات ہے جدو تک مکے چلتے مکے دی قسم جدو مدینے آ گئے تھے مدینے دی قسم دیٹس اوکے اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ. ہن سمجھ آئی آپ حضرات نو؟ اچھا اگر آ گئی ہے تے ہن ایتھے دوسری بات بھی سن لو. شیخ محقق نے یہ بھی منصفانہ بات ارشاد فرمائی. اگر بطور شہر ویکھیا جائے باؤنڈری دے حساب دے نال بھی اے شہر مکہ ہے تے اے شہر مدینہ ہے. فرمایا اس اعتبار دے نال ویکھیا جائے تے شہر مکہ افضل ہے. اور اگر خاص مقام دے اعتبار دے نال ویکھیا جائے تے پھر مدینہ افضل ہے. آپ آگے گئے کس طرح بے مکے کو خاص مقام نہیں مکہ ہے مکے چ بڑے بڑے خاص مقام ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس غار دے وچ گئے تشریف لے گئے اور وہی نازل ہوئی انہوں جبل نور اج بھی آکھیا جاندا ہے غار ہیرا. سمجھ آ رہی نا؟ مولویاں دی مات ماری گئی ہے منن تے امن تے پورے پہاڑ نو نور مان جاندے نہ منن تے حضور نو نہیں مندے. سمجھ آ رہی ہے جی؟ پرسوں رات میں بلوچستان سی تو اتنے میں گل بیان کی تھی ایک بندہ میں آکھنے لگا وہاں تو قرآن نازل ہوا تھا تو اس واسطے نور ہے. میں کہا وڈ کے مرنی بھئی جتھے اقرا بسم ربک الذی 4 آیاتاں پہلیاں آئیاں وہ تے پہاڑ نور والا بن گیا جے دے سینے تے 6666 ایتاں آئیاں. تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. توجہ ہے میرے بھائیوں دی کہ کوئی نہیں؟ کیا لوگ کملے والیاں گلاں کردے نے جناب؟ کیا کملے والیاں گلاں کردے؟ اوتھے تے قرآن نازل ہویا میں کہ ابتدا ہوئی سارا تو نہیں لتھا. توجہ نہیں فرما رہے نوجوانوں بول سکدے ہو تساں جتھے پہلیاں 4 موٹ ڈالیاں ایتھا نازل ہو جاون ترتیب نزول دے اعتبار دے نال. یہ ترتیب قرات دی یہ ترتیب نہیں ہے یہ ترتیب نزول ہے. اس اعتبار دے نال آوے تو انہوں پورے پہاڑ نو منی بیٹھا وڈ کے مرنی تے میں کہے دے اوتے سارا آپ نازل ہو گیا. انہاں نو نور نے مندہ کو بندے دے پوتر بنو جناب. کہنے ہاں ہو چاہیے ہمارا مولی نہیں بتاتا مگر نہیں بتائے گا یہ امام محمد رضا کا نوکر بتائے گا. گرامی قدر حضرات اس واسطے اس مسئلے نو سمجھو. میں کہ یہ بھی خاص مقام ہے. غار سور جتے ہجرت دی رات گئے وہ بھی خاص مقام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ جتے حج ہوندا ہے مینا عرفات مزدلفہ وہ بھی خاص مقام ہے. مقام ابراہیم بھی خاص مقام ہے. توجہ ہے بیراما دی کوئی نہیں؟ صفا مروہ بھی خاص مقام ہے. سمجھ آئیے سارے کعبہ جتے وہ بھی خاص مقام ہے. تے موڑا کے مدینہ کی میں افضل ہے بھی خاص مقام تے اٹھے نے. میں کہتے ہیں وہ بھی دسنا شفا دے اندر قاضی یاد مالکی لکھیا وہ فرماندے نے کہ مدینہ پاک دا او خطہ او حصہ او جگہ جتھے میرے نبی اس وقت آرام فرمانے یعنی روضہ اقدس دے وچ. توجہ ہے بیراما دی کوئی نہیں ہے؟ جتھے آپ جلوہ گرن آرام فرمائیں. فرمایا جتنا زمین دا حصہ میرے مصطفیٰ دے جسم اقدس دے نال مس ہے فرمایا کائنات دے وچ اس تو سونا تے اچا مقام ہے ہی کائنات دے وچ. یہ صرف میں مکے دی گل نہیں کردا پیا میں کائنات دا لفظ استعمال کیتا ہے. تے ذرا اس دائرے نو سمجھن دی کوشش کرو. سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ علماء نے بالاتفاق اس بات نو لکھیا ہے. فرمایا جتھے نبی جلوہ گرن اپنے روضہ پاک دے وچ جیڑا زمین دا حصہ حضور دے جسم اقدس و انور و اثر دے نال مس ہے فرمایا کعبے تو بھی افضل ہے. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ میرے بیرانو موبائل چ کڈی ٹوپی والے نو موبائل جے وچ پاؤ میرا چاہنے موبائل والا بندہ مینوں وار ہی نہیں. کھانے
خانے کعبے تو بھی افضل ہے, حجر اسود تو بھی, مقام ابراہیم تو بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا ایون دین اتھو تک کہ اللہ دے عرش تو بھی افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ علماء لکھے ہیں. وہ یہ کیسے ہے؟ میں نے کہا اس واسطے کہ یہاں میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جلوہ گر ہے. حضور دی نسبت دی وجہ ہے. فرمایا اس نسبت نو ویکھیا جاوے تے مڑ اے مدینے دا اے خطہ اے سارے جہان تو افضل ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن میں بات یہ سمجھا رہے ہیں, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. فرمایا شہر دی قسم ہے جے تساں راندے ہو. اگر علماء نے تھے ایک اور مسئلہ بھی حل فرمایا. فرمایا اگر حضور دی آمد ویکھی جاوے, اے ہن میلاد شریف دا مہینہ ہے نا, اس نقطے نو بھی سمجھ لو. آمد ویکھی جاوے تے مکے دے وچ نہیں توجہ فرمائی, مڑ مکے دی قسم ہے. تے جے ونجنا ویکھیا جاوے تے مدینے دے وچ, ہن تائیں مدینے نے تے مڑ مدینے دی قسم ہے. سمجھ آ رہی؟ ایتھوں ایک نکا جہا نقطہ ہور بھی سن لو. بس اوقات اج کل کئی کیڑے مکوڑے, اے ہن ربیع الاول دا چاند چڑھ گیا نا, اے کیڑے مکوڑے اے انہاں دے پٹن دا ٹائم شروع ہو گیا, باقیاں دا مک گیا, انہاں دا شروع ہو گیا نجدیاں. نہیں توجہ فرما رہا ہے, میرا خیال ہے ہن ساری چھڑیاں انہاں نوں دیو. تہاڈا بولو تے صحیح ہوں انہاں دا ٹائم شروع ہو گیا پٹن دا. حضور کی خوشی نہیں منانی چاہیے. میں کیا بھی البدایہ والنہایہ ابن کثیر دی پڑھ لا, او دے وچ لکھیا ہویا امام سہیلی دی حوالے دے نال. فرمایا شیطان 4 موقعاں تے بڑا رونا ہا. سمجھ آ رہی؟ اہل سٹیج میرا ساتھ دیندے پین علماء, لیکن جڑے میرے ورگے بیٹھے ہو تساں کئی چپ کر کے بیٹھے ہو, ذرا میرا ساتھ دیو. 4 ویری حضور شیطان بڑا رونا ہے. اے علماء نے لکھیا ہے کدن کدن. فرمایا پہلی باری جدو ملعون ٹھہریا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت ہی چکڑیا ہے, بڑا رونا ہے. اور جا کے بڑیاں موجان پر ایک نکی جی غلطی کر کے کتھے دا کتھے اپڑ گیا. سمجھ آ رہی ہے؟ دوسری بار اے آسمانہ تے جاندا ہا تے فرشتیاں دیاں گلاں سن کے آندا ہا, ٹھیک ہے. دوئی باری اتھوں بھی اینوں بھجا کڈیا. توجہ ہوے تے سناواں چا. اے گرمی ہے تساں ویکھدے ہو سو بھی ایک تارا جیا اوتھے, ایک انگارا جیا بلدا تے اوتھے, تساں دیو تارا تروٹ کے ڈٹھا ہے. اے باہر سوتے پتے کدا نظر آوندا ہے, اے تارا شارا کوئی نہیں ترٹدا. یہ کیا شاہ ہے؟ میں کہ شیطان دی لتریشن ہوندی. کئی بندے ڈھلے پائے گئے, کیا کہ شیطان دی لتریشن ہوندی. کیویں؟ میں کیا پڑھ تفسیراں شہاب ثاقب پڑھ سے نا تے تینوں ساری شے نظر آ جاسی. اے شہاب ثاقب تو مراد وہ کتاب نہیں جڑی او دیوبندی لکھے, نہیں 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 نہیں, اس تو مراد لفظ شہاب ثاقب دی تفسیر ہے. علماء تفسیر لکھیا ہے. گرامی قدر حضرات, یہ شیطان جدو آسماناں تے ونجن لگدا نا, پورے آسمان تے اللہ نے ایک فرشتے دی ذمہ داری لائی ہوئی ہے. او پورے آسمان تے پہرا دیندا ہے. او دے ہاتھ دے وچ بڑی بلا ایک ڈانگ ہے. تہاڈی بولیے ڈانگی آدن سوٹا ٹمبا ڈیا جو بھی آدے ہو, او دے ہاتھ وچ بڑا دورا ہے. جیسے اُتا چڑھن دی کوشش کریندا او مریندا یا دی کھتی دے وچ چھکوندا جناب. اینوں مڑ اگ لگدی ہے تے انگارے دی شکل دے اندر ایں نیچے ڈہ پوندا ہے. اے جڑا او انگارا نظر آوندا ہے تارا نہیں ٹرٹدا, شیطان دی لتریشن ہوندی ہے. اچھا یہ جو مسئلہ سمجھ آ گیا تو نال ایک اور بھی سن لو. اگر تسی انڈیا دے ہندوؤں دا اگر کافرانہ عقیدہ ویکھو تو آدن یہ ٹائم بڑا قبولیت دا ہوندا ہے. آدن یہ شمنگو ڈیندی ہے. میں کیا ہاں وڈ کے سارے انو پیارے ہوندے ہیں. نہیں توجہ فرمائی میرے نقطے تے اپنے کوئی نہیں جناب. یہ شیطان علی گل بندہ خدا سمجھتے صحیح اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ شیطان دی لترے چڑھے. ساڈے اسلام دے وچ اجازت ہے جے شے نظر آوے تے فوراً پڑھنا ہی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, اے پڑھنا ہے. سمجھ آئی ہے؟ تاکہ شیطان ڈاندا ڈاندا بھی کدائیں ہور جا ڈبے, تاکہ دی ہور لتریشن ہوے. اچھا بات کدائیں دور نہ ٹر جائے, اس بات نو ذرا سمجھن دی کوشش کرے. شیطان کتنی باری سب تو زیادہ روننا ہے؟ بولو یہ 4 بندے تو زور نال بولو ہی صحیح. 4 مرتبہ. نمبر 1 جدوں اینو ملعون ٹھہرایا گیا. نمبر 2 جس لئے آسمانہ تے جاندا تے لتر لگے پہلی باری بجایا. توجہ ہے سمجھ آئی؟ یہ مطلب ہے جڑے شیطان ہوندے نا جی وہ ایک عرصے تک وت آندے جاندے رہندن, و جدوں وہ لتر لگدے نا اے جڑے حکومت والے ہن لگنے ہی نانو بھی لتر ہی ٹائم ہی ناندا بھی تھوڑا ہی نعمت ہوں دسدا پیا ہی نے. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ شیطاناں نو تھوڑی جی ڈھیل دتی جاندی ہے نا. 4-5 بندے چپ ہو گئے کدیں بلے تے مہر تے نہیں لائی بیٹھے. سمجھا کرو سرکار, جاگیا کرو انہاں مسئلے نو سمجھا کرو. جڑی بات میں عرض کر رہا شیطان تھوڑی جی ڈھیل ہوندی ہے, پر اس بار کا دیر تو ہو سکتی ہے پر انیر نہیں ہو سکتا. اچھا دوسرے تیسری مرتبہ کدو روننا ہے؟ توجہ میں ادھر کہہ رہا ہے, میں مٹھا جا بولے سن ہن چیک بھی کریا سجے کبے بھی کھیا چہرے سے جانے کرو. جس لیے حضور پیدا ہوئی شیطان بڑا روننا,
بڑا رونا وہ سارے شتونگڑے آ گئے ہن میں اپنے ذرا اپنے ڈنگ تانوں سنا دے تاکہ چاہ صاحب وہ سارے شتونگڑے آئے آکھن لگے مرے روندا بیٹا تینوں خیر تے ہے بھئی سارے نو تو ہی لڑاویا مرایا طلاقاں دیوائیاں بیڑا غرق چکی دا موڑ سیر وچ مٹیاں گھات کے روندا بیٹھا ہے یہ سیر دے وچ اپنے ریت گھات کے علماء لکھیا سیر ریت گھات کے روندا بیٹھا میرا خالد ہے کدیں تھال وچ بڑیا ودا چھوڑ جی گل تے کرنی چاہیے کدیں پتہ نہیں کدیں بڑیا ودا سی یا کدیں او بیٹھے مدینے جاؤ انشاءاللہ سارے یا کدیں دریا دے کنارے سمندر تے کدیں بیٹھو سی بہرحال ریت تو مینوں چیتا ہے تے میں کہ چلو تہاڈا ذوق ہی پورا کرا او نا ریت گھات کے بیٹھا روندا ہے شتونگڑے آ گیا مرے روندا بیٹا خیر تے ہے اس آکھیا آج میری ساری دی ساری محنت برباد روکی میں خیر ہو گئے اس آکھیا آج جو نبی آ گیا ہے بجے دی امت گناہگار تا ہو سی پر وہ تعلق اگر اپنے نبی دے نال رکھے چانا فرمایا نبی قیامت والے دیاڑے ایک سجدہ کرنا تے سارے نو بخشوا کے جنت دے ویلا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت توجہ ہے بھراواں دی کوئی نہیں جناب اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اس جڑے وصف نو بیان کیتا نا کہ وہ شفاعت کبریٰ دے مالک آ رہے ہیں اپنی امت دی شفاعت کرے سن اور میری ساری محنت رہے گا اگر حضور دا امت آخری ویلے بھی توبہ چکرے میں تو رول گیا او شتونگڑے آکھا سن منے دے سن دلیل دے یہ ہوں ذرا شتونگڑے توجہ کرنے تو ست عاشق بیٹھو نا شتونگڑے توجہ کرنے انہیں آکھا سانو دلیل دے بھی یہ نبی کی میں آئے اسا کہ باجاؤ میرے نال وہ سارے لے کے آگیا خانے کعبے آدھا جی کعبے دے اتے ویکو کیشا انہیں کہ جھنڈا ہے انہیں کہ کیشا دا جھنڈا ہے آخے اے حضور دے میلاد دا جھنڈا ہے انہیں بھی رومنا شروع چکی تھا پتہ چلے آج شتونگڑے آج کل دے جڑے میلاد دے جھنڈے نو رون دے نا یہ کیوں لگتا ہے تینانو تکلیف ہون دی ہے میں کہیں نہ دے وڑکیاں نو بھی نہیں ہوئی آئی تے انہوں بھی نہیں ہونی ہے جو ہے بیرامدی کا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ نے جھنڈے لوائے کعبے دے ہوتے وہ ویکھ کے حال حال چپائی تو میں کہہ رہی کعبے تے جھنڈا لگے تے شیطان روندا ہے تے عاشق آ جے تیرے گھر تے لگے تے موڑ شتونگڑا نہیں روئے گا اپنے گھر تے مصطفیٰ دا جھنڈا لگ سی میلاد اللہ سارے دوست گل دور نہ ٹر جائے اس راہ شیطان بڑا رونا ہے تے چوتھی باری کدو رویا جدو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نو سورۃ الفاتحہ شریف عطا فرمائی ہے چار موقع ہی نے یاد کر لو پکا لو جیڑا حضور دے میلاد تے گل بات کرے نا تو سمجھ اچھے 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 اتنی گل اگے جانا ہی کدا ہی نہیں بیٹھے یہ گل بڑی سمجھن والی نے میں لمے جھیڑیاں چ میں کدی پیا ہی نہیں میرا ایک اپنا دیسی جی انداز ہے او بڑے اپڑا اوچا کلا 100 روپیہ لئی میں کو ہور ہی دے اوچا 200 ہو گیا اتنا بات کر کے ابھی 100 روپیہ تو دا کرایہ لگ جانا اللہ دا بندہ کلا بال ابے تو اندی سی جائی کوئی نہیں مر رہا اس واسطے نے اے عوام ساڈی ہے نا جو بال اتنا پد کر کے آیا شودا اے جب ادھر دھیان فرمایا شیطان 4 باری رونا ہے لیکن جڑی میں بات عرض کر رہا اگر مکے نو ویکھیا جاوے تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اے ولادت کا ہے حضور تے جلوہ گری فرمائی ہے سمجھ آ رہی ہے میری بات دی آقا کریم علیہ السلام دی آمد اس دا جشن اس دا چرچا اس دی خوشی یہ بڑی لوگ آج کل سادہ بات کر دیں او جی آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا کام نہیں کرتے اتنی بات کر کے سیڑتی ہو گیا اور تو پریشان ہے بھئی یار گال تو ٹھیک ہے آمن دی خوشی تے کرنے تے جامن دا غم تے اسی نہیں کر دے سمجھ آ رہی ہے سنی بنیا کر صرف ایک لفافہ چاوڑا دا بھیڑ کے گھر نہ جا کر کچھ پکا بھی لیا کر ہوں میں بولوں گا ہوں لگ جاندہ پتا مڑ کیڑا پکا سننی بیٹھا ہے میں کہا جڑا گوڑا بکواس کردا ہے نا کہ آمن دی خوشی کردے جامن دا غم نہیں کردے میں کہا جامن دا غم بغیرت کرے جیدہ نبی مر گیا ہے ساڑھا کل بھی زندہ ہے ساڑھا جی بھی زندہ ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ جزاک اللہ ساڑھے سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن جنان دی وجہ تو اسانو بریلوی آکھیا جاندا ہے توجہ ہے
آج کل بعض لوگوں اس تے بھی مسئلہ بنیا کھلوتا ہے، پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے۔ سانو بریلوی نہ آکھو، میں کہ پتر تو ہے ہی نہیں بریلوی، میں کی مطلب ہے بھائی، کیا مطلب ہے؟ بندے بنو یار، میں گھٹیا حرکتاں کر دے ہو، یہ تواڈے وڑکیاں تے گھٹیا حرکتاں نہیں کیتیاں، تانوں کی ہو گیا ہے؟ اور پھر لفظ بریلوی نال چھیڑ ہے، یا تے ایدی کو غلطی ہے تے سانو دس۔ کمال والی بات ہے جناب، خدا دیو بندیو، یہ جڑا لفظ بریلوی ہے نا، مسلک ساڈا اہل سنت ہی ہے، بریلوی ساڈی غیرت دا نام ہے۔ اپنے اندر اتنی غیرت تو پیدا کر لو نا۔ لیکن ایدے وکھیا میں ادھر آ جڑی میں گل کردا مینوں ریکارڈ کر، ہو سکتا کسی پیر دے دماغ وچ آ جائے، دا دماغ سیدھا ہو جائے۔ آج کل نال جڑے کنا دے کچے ہوندے نے وہ پیراں بھی گاڑی کھلوتے ہی نے۔ خدا دا خوف کرو، پڑھ لو اپنے بڑکیاں دیاں کتاباں، اور یہ بات نو سنو، کیوں امت وچ تفرقہ پیدا کردے پئے ہو، کیوں نویں پاسے لے کے جاندے پئے ہو؟ اعلی حضرت دی ایک کرامت ہے، اعلی حضرت دا ایک تسلب ہے، تغلب ہے۔ جس ویلے بھی میرا چن تو لفظ بریلوی تو جتنا بھی بج تو بج نہیں سکتا۔ میں کہا میں چیلنج کرنا تینوں، پاکستان دے وچ کوئی مسجد یا کوئی مدرسہ سنیا دا تو لفظ بریلوی تو بغیر میں رجسٹر کروا دے، تینوں روپیہ کروڑ انعام دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ ترے چار بندے رنگ بھلی بیٹھے ہیں۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کوئی مائی دلال میں اپنی مسجد مدرسہ اس لفظ بغیر رجسٹر کر کے بھی کہا حکومتی کاغذاں دے اعلیٰ حضرت دی کرامت ہے، اعلیٰ حضرت تیرے سینے تے چڑھ کے راستے بول لے۔ اب اولا سنیہ ڈھلا پیا بیٹھا ہے، چار پانچ بندے رنگ بن گئے جڑے نہیں سن سکتے، سائڈ تے ہو جاؤ، ایتھے امام احمد رضا دا ذکر ہونا ہے۔ جا رہی ہے، یہ اعلیٰ حضرت دی کرامت ہے، اعلیٰ حضرت دا تغلب ہے، غلبہ ہے اعلیٰ حضرت دا۔ جس ویلے بھی حکومتی کاغذ سے سائن ہونے نہ میرا پوتر، یہ مسجد کسی اہل سنت کی اگو ایڈا موٹا کھانا بنے ہوندہ ہے، آدھنے داسو دیو بندی ہیں یا بریلوی ہیں؟ یہ بات ہے حضرت قبلہ بابو جی سرکار رحمت اللہ علیہ گلڑا شریف والے، اے میں وڈکیاں دی گل پیا کرنا۔ آپ بیٹھے سن تے جدو اوقاف دے بندے آ تو نہ کہ بھی تواڈی مسجد نو رجسٹر کرنا ہے تے دسو تسی کون ہو؟ فرمایا اہل سنت۔ انہاں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن بریلوی لکھنا یا دیوبندی؟ آپ نے مفتی صاحب نو آکے ہاں بھائی دسو بھائی کی لکھنا؟ انہاں کہ حضرت آپ گولوی نہ لکھیا؟ فرمایا نہیں، ایتھے اساں لکھنا ہے تے بریلوی لکھنا ہے۔ فرمایا اگر اس لفظ تو پیچھے ہٹیے کہ احمد رضا نے جڑا سانو عاشق بنایا وہ کدے پاسے جائے؟ فیضان اعلی حضرت جاری رہے گا، فیضان اعلی حضرت۔ اور اگلی بات، ایک منٹ، اگر کسی بات نے اس کتاب دی فوٹو چاہیے، میں فوٹو چھکی بدائی نے، میں تینوں فوٹو دے سکتا۔ آپ نے فرمایا یہاں پر بریلوی لکھو کیونکہ ہم کوئی ہجڑے ہیں، لفظ وچ موجود ہے، فرمایا ہم کوئی ہجڑے ہیں، لکھو یہاں لفظ بریلوی۔ امام احمد رضا کی تعلیمات وہی ہے جو محمد مصطفیٰ کی تعلیمات۔ کیا بات ہے، بیٹھے ہو چار بندے دی زبان اللہ بند ہو گئے، امنی آئی کوئی نہیں جناب۔ عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ توجہ، واہ 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 واہ، صحیح، کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیغام دینا میری ذمہ داری، جڑے دن میرے ساہ ہیں نو لے لو پیغام۔ آگے، واہ واہ واہ۔ ویسے ایک اعلان میں ہونے کر دے میں 5 اکتوبر، ٹھیک ہے، اے صبح 11 بجے محفل شروع ہو سی، اثر دی نماز تک چل سی، اے اڈا جوید آباد ہی ہے نا دو، اڈا جوید آباد دے ہوتے، میرا خیال ہے منکیرے دے گواڑ کی دائی ہو سراں دے نال ہے، سراں دے نال، اے اتھے مطلب پرسو دی گل ہے میرا خیال ہے۔ جی جی، آ جڑا اگلا بدھ جڑا آندا پیا ہے، ٹھیک ہے، 5 اکتوبر اگلا بدھ، اس دہاڑے بھی تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے، اور اے شہزادگان جڑے سواگ شریف دے نے او اور بارو کریم، یہ سارے شہزادگان رل کے کانفرنس کروا رہے ہیں، اور ایک کانفرنس جڑی ہوئی بڑی باطل سوز ہوئے گی، سمجھ آئی، تفصیلی رافضی انہاں دے چھوڑے پٹی جا سن۔ اے میرا پتر بعد مدینہ جب بعد چلان کرے سی، ان سارا اعلان میں اپنے آپ تو نہیں کرنے، یہ تو پیران دا اعلان ہے، مطاں پیا کرے نا، بولو تو صحیح چا مدینہ جاؤ، سبحان اللہ۔
توجہ ہے؟ چار بندے ڈلے پائے بیٹھے ہو اجے تو صحیح میں رینچ ٹیٹ کیتا ہی نہیں اجے تو میں بڑے حوصلے نال مسئلہ سمجھایا ہے اس واسطے کہ اسی مسئلہ ہی سمجھانا ہوں ہے سمجھ آئیے گرامی قدر حضرات 5 اکتوبر 11 بجے تو لگ کے اثر دی نماز تک اور ہوتے کس کے سانا ہے ذرا سن لویا ہے پروفیسر صاحبزادہ محمد زید سراجی صاحب آستان عالیہ موسیٰ زئی شریف ٹھیک ہے استاذ الکل حضرت علامہ مفتی فضل الرحمان صاحب بندریالوی دامت ظلہ آپ بھی تشریف لے کے اوسن آل نبی اولاد علی پیر سید محمد شعیب شاہ صاحب ڈیرہ اسماعیل خان آلے آپ بھی تشریف لے کے آؤندے پین او دے وچ علامہ مفتی محمد اسلم فیضی صاحب سواگی آپ بھی تشریف لے کے آؤندے پین علامہ پروفیسر عبدالعلیم جلالی صاحب ملتان تو آپ بھی تشریف لے کے آؤندے اے فقیر حقیر یہ بھی اتھے حاضر ہوندہ پہ ہے اور یہ محفل صبح تو شروع ہو جاسی یہ جڑا پہلا بیان شروع ہو سی یہ غالباً 12 بجے شروع ہو جائے گا اس تو بعد پھر 12:45 تے دوسرا بیان ہے 2 بجے تیسرا ہے 3 بجے 4 بجے بیان ہی بیان ہونے نے یہ نہیں کہ تسی ہن میں ٹائم اس تو نہیں دسدا پیا بھی اپنی پسندی شخصیات نو نہ سنیا کرو سارے سنیاں نو سنیا سمجھ آ رہی ہے اور اتھے بہترین اتھو قافلہ لے کے جانا ہے حضور دی ختم نبوت دے سپاہی یاسن اتھے پائے انشاءاللہ پھر اتھے جناب علی اسی پیغام دے وانگے مینوں جڑا اتھے موضوع پہلو ہی پیر صاحبزادہ پیر محمد افتخار صاحب سواگی آپ نے فرمایا کہ تو اتھے عقیدہ اہل سنت بیان کرنا ہے عقیدہ اہل سنت اعلی حضرت اور حضرت مجدد پاک دی تعلیمات دی روشنی دے وچ سمجھ آ رہی ہے کہ تسا ضرور تشریف لے کے آنا امید کرے سائیں کہ تسی سارے برا تشریف لے کے آؤ سو یہ میں گل اس تو کیتی ہے گرامی قدر حضرات ایک تے سانو ضرورت ہے کہ اسی اپنی قوم دی تربیت کریے اور دوسرا یہ بھی ضرورت ہے کہ جڑے لوگ ہو نا میرے بھائی ایو مسئلہ بد مذہبہ دے نالا بھئی اپنے وڑکیاں نو پڑھ دے نہیں تے آ کے نویں تو نواں مسئلہ گڑھ کے کر دینا جناب ایو مسئلہ اج کل دیاں لوکاں مولویاں تے پیراں نو اپنے وڑکیاں نو پڑھو سہیں کمزوراں لیا اچھا یہ تھے بس اوقات ہیں جو دا کو مسئلہ دسے نا تے بس اوقات نہیں یار پیر صاحب کو نہیں بتانا چاہتے وہ پیر تاج کمپنی دا ہے کیوں نہیں دسنا چاہیے میں دسو نا بعد انہاں قیامت والے دن ساڈا گریبان پھڑنا بھی 2-2 ہزار بندہ انہاں دے سامنے باندا تے سانو دسدا ہی کوئی نہ جویں او مجمع نو دس نہیں اسی مجمع نو دسی بیٹھے ہیں پسند تسی آپ کرنا بھی سودا او دا ٹھیک ہے یا سودا احمد رضا دا ٹھیک ہے فرما رہے بیٹھے ہو اس واسطے جاگو میرا چند گل کی دائیں دور نہ ٹور جائے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ نے تو ساڈا مسئلہ ویسے ہی حل کر دیتا ہے اور کس انداز نال حل کیتا ذرا توجہ فرمائے اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے بولو تو صحیح ہوں ڈلے پہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیتا ہے کہ ساڈے امام نے تے سانو سارا مسئلہ ہی سمجھایا ہے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا کام کیوں نہیں کرتے تو میں نے کہا چلو گال وانڈ لینے ہیں آنے کی خوشی ہم کر لیتے ہیں جانے کا ختم تم دلا لو چلو کو رل مل کے کر لو یہ کون سا انداز ہوا یار اور سبل الہدا والرشاد اس کتاب نو پڑھ کے دیکھو یہ اندر ایک بات موجود ہے ویسے بہت سارے علماء ائمہ عرفاء صلحاء انہوں نے اس بات نو لکھیا ہے آقا کریم دی زیارت ہوئی ایک بزرگ نو تو نہ پوچھیا حضور تواڈی امت جویں جویں دن دیہاڑے سال مہینے ود رہے نے اسی طرح نا انہاں دا ذوق شوق ود رہا تواڈے دیوانے ود رہے نے یہ پیغام ود رہا ہے یہ جلسے جلوس سے جھنڈیاں تے لائٹنگ تے لنگر تے یہ ود رہا ہے حضور تساں بھی خوش ہوندے ہو نبی پاک نے پتہ کیا جواب دیتا ہے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہی ترجمہ تواڈی بولیے چے بندا بھی جڑا ساڈے جمن تے راضی ہے اسی بھی اسے دے جمن تے راضی اور فیصلہ تسی آپ کرنا بھی حضور دی آمد تے خوش ہونا یا نہیں ہونا ہے نا خوش گرامی قدر حضرات یہ ہوتے بات ہے آقا کریم علیہ السلام دی آمد تے صرف خوشی دا نام انہوں یاد کرنا موقع نو ایو میلاد مصطفیٰ کہلاندا اور پھر نبی پاک علیہ السلام دے فضائل کمالات آپ دے معجزات آپ دے والدین آپ دے حسب نسب دا بیان آپ دی سیرت دا بیان یہ سارا مجموعہ میلاد ہے کیا ہے مجموعہ میلاد ہے بس یہ حضور دی آمد مومن خوش ہو گیا میلاد ہو گیا اور اس خوشی واسطے یاد رکھو ضروری نہیں ہے کہ تسی یہ تمبو لانے میں تائیں خوشی ہونی ہے ساؤنڈ لانا ہے تائیں ہونی کیمرے نے آنا ہے تائیں ہونا ہے تو یہ کوئی 50-60 ہزار والا مولوی ہونا ہے تائیں ہونا نہیں ہو بھائیا تو اپنے گھر گیا ہے نا جاندا جلیبیاں 50 روپیاں دیاں لے جا تے سارے نو آکو حضور آ گئے آئے لنگر کھا لو بیٹھے تو کوئی نہ ہو سارے بیرا
اور میرا چاہنے بھی میلاد ہے لیکن علماء فرماندے نے اس طرح جڑا پورا علاقہ اکٹھا کیتا جاندا ہے اے نال قوم دا ذوق شوق ود جاندا ہے ذوق شوق ودنا اور اہل سنت دی اجتماعیت واضح ہو جاندی ہے توجہ ہے نا بہت سارے کام ہوندے جڑے گھرے ہو جاندے پر مڑ بھی اسلام نے اکٹھا کیتا ہے تسی آکھو کہ مثال دے طور تے فرمایا جڑا ماں پیو دا چہرہ ویکھ کے قبول ہائی دا ثواب ہے تے موڑ بھی فرمایا مکے آ کے بھی کار اے دا مطلب کی ہے دلا پیا بیٹھے ہائی تے تیرا گھرے ہویا پیا ماں پیو دا چہرہ خوشی نال ویکھ تے ہائی دا ثواب تے ٹھیک ہی ہوئی موڑ مکے کیوں جانا ہے یار یہ تو میں نہیں پتا میں کیا پتا ہوندا تے سنی نہ ہوویں سمجھ آ رہی ہے اے اجتماعیت دا ظاہر کرنا ہوندا ہے سمجھ آ رہی ہے اے علماء نے باقاعدہ وجہ لکھی ہے اے جڑی جماعت دے نال نماز پڑھن دا حکم ہے کیوں ہے تاکہ محلے طور تے پتہ لگے کہ یار اتنے اجتماع انہاں اے اکٹھے نے جمعے تے پورا شہر اکٹھا ہوندا ہے اے مسلمان دے دی اجتماعیت دا دن عید تے پورا علاقہ اکٹھا ہوندا ہے اے میں وجہ دسدا پیا فقہاء نے جڑی لکھی ہے اور اسے دے تحت صوفیان لکھیا ہے ایک صوفی دے کول کسے پوچھیا بھی آج مسلمانہ دی وہ زمانے چ عزت نہیں ہے کیویں عزت واپس آ سکدی ہے فرمایا ہر نماز ٹائم جدو عید والا رش پے گیا سمجھ لو مسلمانہ دی عزت واپس ہی نہ دیکھو یہ تو مسجد وچ وڑ کے راضی کوئی نہ ہوئے یہ کئی پورے محفل چ نہیں باندھے ہن اتنے پورا بھریا بیٹھا نا کئی بندے باہر بیٹھے ہو سن جدو سلام شروع ہونا سارے آ جانا او عاشقان مصطفیٰ نہیں عاشقان لنگر ہی نے توجہ نہیں فرمائی لنگر بھیڑ پارٹی تو اس واسطے ساڈے لوکاں دے رویے بدلے ہوئے نے جس لے اذان ہوئے مسجد دا رخ کر پوری بستی دے ووٹ ہوندے نے 2000 تے مسجد وچ بندے لبدے نے 3 ہن بابے تے بول پے چکے بابے تے مسجد چل کے نماز پڑھ دین تے جوان کیویں بولے سر اسا ٹبی تے بیٹھ کے بھور جی ویکھے جے تیری نماز پڑھیے روئی خدا دی نے نماز پڑھیا کرو اور پھر جی بس دعا کر حضور پھوکا چمارو کامیاب ہو جاوے اللہ دا بندہ اوے نماز جدو اذان ہوندی ہے مؤذن ایو آدا ہے حی علی الفلاح آ جاؤ کامیابی ایتھے ہے کامیابی تیری مسجد تے تو ساڑیاں بھوکا جی لبی جان ادھریاں بھوکا مرندے ساڑی اپنی بھوک نکلنا لئی ہو جاتی نہیں توجہ فرما رہے تھوڑا جا حوصلہ کرو بالکل برکات ہیں نیکاں لوکاں دے کل دم کروانا ہاتھ چومنا بالکل جائز ہے دوسری رائے نہیں ہے اور لیکن کوئی آپ بھی کشا کر کے ویکھ لئی کر جائے کدی بندہ رب نو سجدہ کر لوے 5 نمازاں دی عادت پاوے قرآن دی تلاوت دی عادت پاوے لیکن ایتھے ذوق شوق ہی کوئی نہیں لیکن میں تانوں ایک گل ضرور دسی جاواں میں پچھلے سال نومبر دے وچ لاہور گیا ایک عالم دین نال میری ملاقات ہوئی انہوں نے دسیا کہندا ایک دن نا میں نا بڑے دنوں تو سوچدا سی بھی میں سوال پوچھاں بابا جی خادم حسین رضوی صاحب دے کول آدھا جی میں بابے کول ٹور گیا تو میں کہا بابا جی ایک کو سوال کرنا ہے تو بابا بڑی موج وچ بیٹھا دسو بھائی میں کہا بابا جی یہ دسو بھی ایڈے سونے کیوں تیرا رنگ جو بکھدا ہے ساڈے جڑے بزرگ ہیں نا مطلب ہے کہ منہ تے تعریف نہیں کر حضرت نو ویکھ لو سیدی امیری آل سنت نو ویکھ لو توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات ساڈے بزرگاں نو ویکھ صحیح تو ایک باری چہرے تے اطمینان سکون اور نور چھلکدا نظر آندا ہے وہ آدھا نہیں میرا بڑا دل کرے تو میں پوچھا بابا ایڈا سونا کیوں ہے بابے کو پتہ کیا کہ کہ میں اقبال دا بھی حافظ ہاں تو قرآن دا بھی حافظ ہاں وہ کہ حضرت جی میرا سوال ہو رہے تو جواب ہو رہے آپ نے فرمایا بھی گل ہے مثال دے گیا آدھے نے پوتر میں قرآن دا پکا حافظ ہے جتھوں آکھ میں پڑھتا لیکن میری گڈی اچ قرآن تشریف فرما ہوندا ہے میری لائبریری جی لے میں قرآن پڑھنا نا اور میں اکثر پڑھنا آدھے نے میں قرآن کھول کے تے ویکھ کے پڑھتا ہوں وہ سا کیا سرکار مینوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی بھی سوال میرا بھی تسا سونے کیوں تسی پہلو آ کے میں حافظ ہاں موڑا دے میں کھول کے پڑھنا تے بابا موڑا اپنی بولی چاہتا چلا ہو گیا کہ مسئلہ نہیں سمجھ آیا انہیں کہ نہیں آیا وہ آ کے لگے پہ مسئلہ یہ وے پوترے ہن سنی وہ جدو قرآن کھول کے میں قرآن نو وینا نا تے نیرا میں نہیں ویدا ہٹ کے قرآن بھی مینوں ویدا پیا جو نہیں فرمائی آدھے نے جدو میں قرآن نو ویکھاں تے میں کاری پڑھنا تے جدو قرآن مینوں چا ویکھے تے میں سونا ہو جانا پڑھ سو قرآن کے کوئی نہ قرآن مجید برہان رشید نو پڑھو نماز پڑھو رب نو سجدہ کرو والدین دی عزت کرو احترام کرو ایو تے نبی پاک دی آمن دا مقصد صحیح چاہ گرامی قدر حضرات انہاں مسئلے نو سمجھا کرو اور یہ بڑے ضروری نے اور اگلی بات ہن اے پیغام نال نال تے بڑا ضروری ہے
فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا فرمایا قسم ہے سانو اس شہر دی جے وچ تسی ہو اور میں تانوں دسی بیٹھا کیا بندا ہے. اور اگوں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اس والد دی قسم جے تسی پتر ہو. اللہ اکبر. اور ایتھے بھی نسبت مصطفیٰ دا ہی تصدق ہے. یہ پچھلی گل سمجھی بیٹھے ہو تو تانوں سمجھ آ جائے گی. یہ جڑی اللہ نے محبوب دے والد دی قسم چاہیے نا، فرمایا اس واسطے نہیں کہ تو والد ہے، اس واسطے کہ تیرا پتر محمد. اور علماء تفسیر نے 3 قول بیان کیتے اور چوتھے قول نو بالکل سادہ انداز نہ رکھے تے تفسیر دی ضرورت ہی نہیں ہے. پہلا قول سن لو، توجہ ہے تو سناواں پیرا. پہلا قول، اس والد تو مراد کون ہے؟ والد تو مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں. فرمایا آدم تیری قسم، ذرا دھیان فرمایا فرنٹ سیٹاں نے، آدم تیری قسم کہ تو سارے دا باپ ہیں. پر تیری قسم پتہ کیوں چاہیے؟ کہ تیری ساری اولاد دے وچ ایک پتر ہے جدا نام محمد. اس باپ دی قسم جدا بیٹے تسی ہو حبیب. محبوب پاک دی نسبت ویکھو، آدم علیہ السلام دی قسم وچ ویجی تے حضور دی وجہ تو. دوسرا قول علماء فرماندے نے، دوسرا قول ہے کہ اس والد تو مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. آپ دے جد کریم مانگ مانگ کے لیا نا، جو نہیں فرما رہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے مانگ مانگ کے لیا ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتنا. وہ جو نہیں فرما رہے آپ حضرات، مانگ مانگ کے لیا ہے. فرمایا تواڈے باپ ابراہیم دی قسم، پر ابراہیم تیری قسم کیوں ہے کہ تیری اولاد وچ محمد یا رب. یعنی ابراہیم جیسے جلیل القدر نبی قسم چوی جی حضور دی وجہ تو چوی. انہیں تے تیسرا قول بھی سن لو کیا ہے. فرماندے نے ووالد وما ولد، والد تو مراد حضور ہیں. قول ہے جناب، والد تو مراد حضور ہیں اور ولد یعنی اولاد تو مراد یہ ساری امت مسلمہ. جنہ حضور دا کلمہ پڑھیا تسی آکھو گی ای کیویں ہے؟ میں کیا سمجھائی نا، قرآن چوں یہ علماء نے جو دلیل دیتی. اے روح البیان چالو اسے یاد دیتا تے چوئی کو لکھے ہوئے نے. بیٹھے نہیں گھٹ جاندے ہو خدا دے بندے ہو. فرمایا والد تو مراد حضور خود دن، سمجھ آئی؟ اور ولد تو مراد حضور دی امت ہے. ٹھیک ہے؟ فرمایا اے امت اے جڑی تواڈی قسم چوی جی اس واسطے کہ تواڈے اوتے سایہ محمد یا ربی آتا ہے. اور اگر توجہ ہے تو یہ ہن دلیل بھی دیواں کیویں ساڈے باپ نے. تو علماء نے اتنے بڑا سونا نقطہ لکھا. فرماندے نے قرآن پڑھو نا 21واں سپارہ تو دے وچ موجود ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. فرمایا کہ جڑے میرے نبی دیاں بیویاں نا، فرمایا ایمان والےو تواڈیاں ماواں نے. ساڈے نبی دیاں جڑیاں بیویاں نے وہ ساڈیاں ماواں نے. تے جدوں انہاں دیاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے تے مڑ حضور کی لگے؟ دلیل دیتی علماء نے کہ نبی پاک دیاں بیویاں امت دیاں ماما نے تے نبی خود امت دا باپ ہے. لیکن مسئلہ ہے کہ وہ روحانی ماما نے، اے روحانی باپ ہے. لیکن ایڈے دے سنیا ہے کوئی یہ نہ کہ روحانی رشتہ جڑا ہوندا ہے جسمانی رشتے تو وہ تے گھٹ ہوندا. میں کہا نہیں، میرا چن ساری کائنات دے ماں پیو رلا لے، اللہ دی قسم ہے مصطفیٰ والا رشتہ موڑ بھی اگے ہے. یاد رکھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا ساڈے نال تعلق ہے وہ ماں پیو دے رشتے تو اگے ہے. آپ کہو گے اس تے کیا دلیل ہے؟ حدیث پڑھنا بخاری شریف دے وچ ابتدا دے اندر. ٹھیک ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تواڈے وچ اس لے تائیں کو کامل مومن ہو ہی نہیں سکدا جس لے تائیں وہ اپنے ماں پیو تو ود کے اولاد تو ود اپنے آپ تو ود کے او میں مصطفیٰ نال پیار نہ چکرے. کیا مطلب؟ یہ مطلب یہ کہ ہر رشتے تو ود کے حضور دا رشتہ افضل ہے. توجہ نہیں فرمایا پہ آپ ادھر دیکھیں میری طرف. حضور روحانی باپ ہیں. اور ایک حدیث پاک یہ بھی علماء نے اتنے لکھی ہوئی ہے. فرمایا انا لکم بمثل الوالد. میرے آقا فرماندے نے لوگو او میری امت سن لو جے سمجھ آ جاوے تا. فرمایا مینوں عام نہ سمجھا، میں تہاڈا رسول تے ہاں، میں تہاڈا نبی بھی ہاں، میں آخری نبی بھی ہاں، میں تاجدار ختم نبوت بھی ہاں، سب کچھ ہے. لیکن میری مثال انج ہے جویں میں تہاڈا پیو ہاں. فرمایا ہے میں تہاڈے مثل والد ہاں. صدقے جاواں جڑے چپ بیٹھے ہو حضور دی گل تے تنے بولیندے. سمجھ آ رہی ہے؟ کئی علاقیاں دے وچ میں ویکھیا اوتھے پیر صاحب نوں آدے نے ساڈا مائی باپ ہے. یا شیخ پورے دے علاقے چ
میں اتنے گیا کئی پیر آدھے نے ساڈا مائی باپ ہے یعنی پیر نو مائی باپ منتے ہیں اور یہ روحانی طور تے مننا کو منع بھی نہیں پیر بندے دا پوتر ہوئے تا دلے پائے دلے پائے خدا دا بندہ جڑے میرے سجے کھبے بیٹھے نے خدا دی قسم ہے انہاں دے نال تے میرا دل ہی پیار ہے سمجھ آئیے یہ جڑی میں گل سمجھائے نا تانوں بھی کدائیں جڑے ٹھگ نے نا ٹھگ انہاں دے کو لوٹی نہ جویا ہے بہروپیہ اگر پولیس والی وردی پا کے آ جاوے تو پولیس والا نہیں ہوندا سیان پیدا کر تھوڑی جی پیر کامل ہی ہونا چاہیے سمجھ آؤں پئی ہے ان مائی باپ آخر حرج نہیں میں کہ پیر مائی باپ ہو سکتا استاد باپ دی جگہ تے ہو سکتا تو میں تو نبی دی گل کردا بیٹھا حضور نے خود فرمایا ہے اور ایک قرآن دی بھی نص تو ثابت ہے اور حدیث تو بھی ثابت ہے لیکن ایک میں گل ضرور چکراں آج کل کئی لوگ ایسے اساں ویکھے جہنم دے کتے بلکہ جہنم دے خنزیر جڑے حضرت اما عائشہ پاک نو بہوں بھوک دین بولی قسم دے بھی ہیں گل ٹیری قسم دے بھی ہیں نہیں توجہ فرمائے بولو ہاتھی گوڈے چھاٹ مارے تو جے سمندری دی لاری دی انتظار وچ بیٹھا ہونا بولتا صحیح چاہ سمجھ آ رہی ہے بولی قسم دے بھی گل ٹیری قسم دے بھی ہیں روسی نسل دے بھی ایرانی نسل دے بھی میں بڑے بڑے کتے بیٹھے نے جڑے بھوک دین پر میری گل نو غور دے نال سن نہیں میں جھٹکا جیا بندہ تے جھٹکے طریقے نال گل سمجھائی نا میں کہ جڑا اپنی ماں دا گستاخ ہوے اونوں جنت نہیں ڈھینی تے جڑا مومناں دی ماں دا گستاخ ہوے اس کتے نو کیویں ڈھینی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری دیکھو سٹیج والے بولے تو سبھی کو ہلو پھرکوا میرا پوتر ہے مطلب یہ عقیدہ اسے چیز دا تے نام ہوندا ہے سمجھ آئیے تواڈی سال تو بعد ٹویننگ بھی نہ سا کر سکیے تے فائدہ ٹن ہو جاؤ جناب پتہ چل لگے نا تسی یہ تک سن کے گئے ہو گرامی قدر حضرات اس واسطے جڑے مسئلے ہوندے نا نال جڑی ٹویننگ ہے فقیر دی تشریحات سمریہ صحیح چاہ اینو ذرا اپنے ذہن وچ رکھنا ہے عقیدت انشاءاللہ تانوں فٹ رکھے گی اللہ دے فضل دے نال گرامی قدر حضرات جڑی میں بات عرض کردا پیاں فرمایا والد و ماں اے تیسرا قول ہا کہ حضور والد نے اور امت ولد اولاد دی جگہ تے ہے اور چوتھا قول اور اے او ہے جدے فرمایا کسی تفسیر دی لوڑ نہیں والد و ماں ولد فرمایا حضور تواڈے باپ دی قسم بس تو میں کہدا حضور دے باپ دا نام کی اخی عبداللہ میں کہ عبداللہ دی قسم ہے عبداللہ دی قسم ہے نبی پاک دے باپ دی قسم ہے اور میں آنا آئے مولویوں نو سمجھ آ جائے جتنے فتاوی رشید ہے بک بک لکھی نبی پاک دے والدین دے خلاف کہ نہیں ان کا ایمان ثابت نہیں ہے اور میں کیا گوڑیا اور خدا دا خوف کرو مولویوں نجدیوں حیا کرو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے باپ دیاں قسمہ چاہے یہ دے ہاتھ اپنے چاہ کے بولے اپنے پیو واسطے تو بولنا ہے مولویوں نو بڑھانا ہے ہماری ماں کی شان بیان کرو ہمارے باپ کی تیرا ماں باپ دی شان بیان ہو سکتی ہے میں حضور دے باپ دی شان بیان کروں توجہ ہے پھر آمدی کا کوئی نہیں نبی پاک کے والد کی بات کر ادھر آ سمجھ آ رہی ہے کہتا جی وہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا میں کیا نسل مکی اب بڑھ کے مرنی شاء اللہ کا کھنا بچی لوٹا کمپنی بیٹھے تو کوئی نہ ہو سو نبی پاک نے کلمہ تو 40 سالوں کے بعد پڑھایا تھا ماں باپ تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے ابھی حضور دنیا میں نہیں آئے 2 ماہ رہتے تھے تو نبی پاک کے والد فوت ہو گئے 5 سال کی عمر والدہ فوت ہو گئی جنہ اس زمانے نہیں پایا جدے کلمہ ہاں تو کنے کافر آگ سکنا ہے مردودہ جڑے 5 سال چوپ شاہ بیٹھے ہونا میرا دل کردہ تو انہوں لفافے گھتی جاواں تو دریا سے نوا کھلایا ایسے مردود دے نال میرا کلام ہے تو ساتھ عاشق بیٹھے ہو نبی پاک دے ماں باپ نو بھوکنا ہے خدا دا خوف کر اور ایتھے بڑا جناب علی مچھا شوچھا نو تیل لا کے بال 5 پڑھدا سیدھا مدرسے میرے پوتر نو حافظ بناؤ تے میں کہا خیر تو ہے آخر جی مولویاں کول سنیا جے دا پوتر حافظ بن جاوے او بھی تو دے ماں پیو بخشیا جاندا ہے اب میں کیا نسل مکی تیرا پوتر حافظ بن جاوے تو تو بخشیا جائے گا تے جے دے پتر تے سارا نازل ہویا انہاں دا ماں پیو نہ بخشیا جائے گا تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت شان عظمت مصطفیٰ شان عظمت مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت
کریم تانوں خیر و برکت عطا فرمائے مینوں دسدا پیا اقبال بے چ لبیک دے نعرے تو کئی بندے سڑ دین میں کہ اللہ ہے بھائی آئی دیہڑے ویکھنے آن یقین فرماؤ آئی دیہڑے ویکھنے آن دیکھو یار تانوں لبیک دے نعرے تو سڑن دی لوڑ کوئی نہیں ہاں اگر تانوں کسی بندے دے نال اختلاف ہے تو تسی ایک ادب دے دائرے وچ کر سکدے ہو مطلب تانوں اگر تحریک لبیک دے نال ہے تے تسی ادب دے دائرے وچ کر تحریک لبیک نو بھی چاہیے ادب دے دائرے وچ گل کیتی کرو دیکھو نا جڑی بات صحیح ہے وہ صحیح ہے نا یہ مطلب یہ تے بھی ہے تاج کمپنی نے تے تہاڈا قصور ہے تے یا انہاں دا قصور ہے تے تسی نہیں بھائی جان اگر کوئی کتے لفظ ایسا نکل جاندا ہے انہوں بیٹھ کے حل کر لو اللہ اللہ خیر صلاح کئی بندے ہیں نا انہوں کراچی دا ایک اس کتے نے بک بک کیتی ہے پرسوں میں سنی ہو میرے کول وائس موجود ہے 9 منٹ دی یقین کرو اس نے پیر الیاس قادری صاحب نو اتنا گالی کڑیاں میں تو دس نہیں سکتا اگر آکھو تو پیر صاحب معتبر نے میں انہاں نو دے دیاں گا تسی سن سکتے ہو اگر اور کوئی بندہ لینا چاہے مینوں کوئی مسئلہ نہیں اور وہ اپنے آپ نو آدا جی میں تو ٹی ایل پی والا میں کہ ایو جڑا کتا بندہ ٹی ایل پی نہیں ہو سکتا سمجھ آ رہی ہے ایو جڑے کمینے اور بے غیرت بندے اے کئی مولوی میں ویکھن جنہاں دے منہ تے کتے بننے ہوئے نا اپنے آپ انہاں دا ٹکر ہن چلدا نہیں نا ہن ٹکر ادو چلائیندے نے تے میں آکھاں بھی ٹی ایل پی والے انہاں نو بھی کڈ کے سائیڈ تے مارو جو اے بے غیرت ہیں جڑے تواڈے پیر وڈی جاندن ایو جے کمینیاں نو پیچھے کر دیو رب نے کل بھی تانوں عروج دی تہاج بھی تانوں ہی ملنا یہ گل صحیح میں نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ ہے ہاں یہ 2-4 ہیں جنہاں دے منہ تے کتا بنے ہوئے ہے کیا بات پتہ نہیں کیا جنہاں نے باندریاں ورگیاں شکلاں تے کان کان انج کردن پہ پچھن والا کوئی اس واسطے اے بدتمیز بندیاں نو سائیڈ تے کرو کیوں بھائی میرا سودا پسند آیا گل پسند آئی سارے سٹے تو آخری بندے تک سارے دیکھو کوئی رنگ شنگ بننی تو نہیں گئی سارے سمجھن دی کوشش کر بالکل غلط بندہ نہیں ہونا چاہیے ساڈی کسی سنیا دی تنظیم وچ نہیں ہونا چاہیے جڑا لڑاوے جڑا غلط گل کرے کیوں کرے بابے نے لبیک دے نعرے لاؤندے جان دے دیتی ہے آج تو دویا نو پائے گیا در در اور مالکہ نو ہی پائے گیا اس واسطے اگر تانوں کو ویسے طریقہ کار دے نال اختلاف ہے تو انہوں گھر بیٹھ کے سیٹ کر لو لبیک دے ناڑے تو نہ سڑیا کرو سمجھ آئی نا کسی بندے نے مجھے بابے سے اختلاف ہے میں کہ تیرا ٹبر بھی مار جاوے تیرا جنازہ بابے جیڑا نہیں ہونا کیونکہ بابے نے کام کیتا تینوں نے اختلاف ہے سے واسطے بھی نمبر وہ 14 سالیں لے گیا سمجھ آ رہی ہے میری بات نمبر 14 سالیں اصل مسئلے لوگ کنو آئے کھاد نکل ہوتے ہی نہیں دوستان گرامی اور اگلی بات بھی میں تو دساں جا جڑے ساڈے تحریکی دوست ہیں نا انہاں نوں چاہیے سیاست دا جڑا اثر روٹ ہے نا انہوں اختیار کرن اور وہ سیدھی جڑی بات ہے اپنے سیاسی جماعتاں دے نال بھی تعلق رابطہ بناون فوج دے نال بھی بناون میڈیا دے نال بھی بناون بھئی اس لائن چاہے اوتے مڑ اگاں ٹپو تا صحیح نہ یار ہے سمجھ آ رہی ہے جڑا ایک طریقہ کر مشورہ دینا محبت دے وچ یا رسول اللہ یا رسول اللہ جڑی میں گل کردا اگر کوئی مسئلہ ہے تو بالکل تنہائی دے اندر بیٹھ کے حل کر لو ہر بندے دا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوندا ہے اگر ذہن دے وچ ہے تو بیٹھ کے حل کرو یہ دا مطلب یہ ہے کہ تسی برا بھلا آکھو ایک دوسرے نوں گالی کڈو کیوں گالی کڈن بھئی کوئی سنی دوسرے یا رسول اللہ صحیح العقیدہ سنی نوں گالی نہ کڈے یہ جڑی میں نصیحت کردا پیا نوں سمجھیا ہے کسی بھی تنظیم واسطے یہ بہت نقصان دہ بات ہوندی یہ آپس دے ساڈے مسئلے جڑی ایتھوں دے بندے تسی بیٹھے ہو کیوں مخالفت کون پہ لبیک یا رسول اللہ دی کر دیو کیا مسئلہ ہے بھائی باقیاں دے نعرے لے کے تسا چساں لے نہیں لیاں روڑ نہیں گئے سارے کیوں سوات کلام تو لے کے تے جناب علی کیا سمندر دے کنارے تائیں لڑے نہیں پے میں کہ ہن چاس لے لئی نے تبدیلی دی ایو جدوں نظام مصطفیٰ آ گیا ساری خیر ہو جائے گی سمجھ آ رہی تو اس واسطے سڑن دی لوڑ نہیں ہے یہ بہت غلط رویہ ہے اور پھر عوام دے وچ غلط رویہ کیوں بھائی ایتھے تو علماء نوں بڑی احتیاط چاہیے
تو اس تسی میری آخری نصیحت نو یاد رکھنا ہے. اللہ کریم تواڈی تے ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. میری طرفوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تساں اٹھی کے بجنا نہیں ہے کیونکہ شاہ صاحب دا خطاب ہونا ہے تے بھگدڑ نہیں مچنی چاہیے. جڑا جتھے بیٹھا ہے نا اوتھے ہی تشریف رکھے تاکہ خطاب سن کے پھر تسی جاؤ. بہت شکریہ. السلام علیکم.